السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ پر جو احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم سے، اللہ کے محبوب کے تذکرے کے لیے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خصوصاً حسنین کریمین، یہ اللہ کے بھی محبوب ہے اور نبی کے بھی محبوب ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے تذکرے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ بڑے ریلیکس اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں ہاتھ میں صحت و تندرستی، توانائی، طاقت عطا فرمائے کہ آپ حسینی سجدہ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، رکوع کریں، قیام کریں، کربلا کے تصور میں اعمال کریں، بقائے اسلام کے لیے جد و جہد کریں، کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، حسینی کردار سے اور حسینی فکر و نظر کے ساتھ لبریز رکھے، سرشار ہے۔ امام صاحب نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر کے 155، 56 اور 57 تک کی تلاوت کی ہے۔ بڑا اچھا پس منظر ہے آیت کا۔ ہم سب شہادت کے فلسفہ کے لیے، خصوصاً امام علی مقام سید الشہداء کے حوالے سے جمع ہوئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے بیٹا بڑے اچھے سے سن، انشاءاللہ تیرے کو بھی سمجھا دیں گے، ہمیں ٹیچر ہے، سمجھے؟ ہاں، اچھے سے بیٹھ، اچھے سے بیٹھ۔ ہاں، چھوڑ دی بدماشی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، علی اصغر بھی چھوٹے تھے، تو بھی چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ علی اصغر کی پرچھائی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہر شرارت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دم ریلیکس ہو کر کے توجہ سننا۔ اب بولنا جا کے ممی کو حضرت ایسا بولے ویسا بولے، ہے نا؟ کیا حضرت نماز نہیں پڑھنا کرے، نہیں، ہاں، ابھی کیا کیا بولوں گا گھر جا کے بولنا، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم الشان کم اور اہم محفل میں
اس عظیم الشان کم اور اہم محفل میں جانتے ہیں کبھی کبھی لاکھوں کا مجمع ہو لیکن ایک بھی لائق نہ ہو فائدہ ہی نہیں. ایک مجمع ہو اللہ کے برابر ہو تو میں جو چہرہ دیکھ رہا ہوں بڑے خوشنما چہرے ہیں. اللہ تعالیٰ حسین کا صدقہ سب کو نصیب فرمائے. میرا خاص نظریہ ہوتا ہے ٹیچر ہونا جو نہیں سمجھتا ہے نا میرا ٹارگیٹ نہیں رہتا. جو بچہ سمجھتا ہے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہوں تو بیٹا کیسے بھی کیچ کرے گا. لیکن سب سے اہم ذمہ داری ہے جو نہیں سمجھا اس کو سمجھا دیے تو ہمارا الحمدللہ. کچھ لوگ یہ بھی سمجھ لیے نا ایسا نہیں کہ ٹیچر کی انسلٹی بے عزتی ہے. ایک بھی سمجھ لیے ارے جو انٹیلیجنٹ ہے جو دماغ دار ہے وہ تو سمجھتا ہے الحمدللہ ہے نا. اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو اسلامی فکر اور عقل نصیب فرمائے. اور چاہتا ہوں کہ اپنے حسین کو سمجھیے کیونکہ کسی بھی ذات کو جب تک نہیں سمجھیں گے ان سے ریلیٹڈ بات جو ہے حلق کے اندر بہت کم تک ہے. حسین کا ریئل میں توحید اور سنت کے آئینے میں کیا مقام ہے؟ آٹومیٹک یزید کا روپ نظر آ جائے گا آپ کو کیونکہ جب رات سمجھ جائیں گے دن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. یہ دو اسلام و کفر کا مسئلہ ہے ایک دم ضد کا مسئلہ ہے نگیٹو اور پازیٹو کا مسئلہ ہے. حسین کا نام آتا تو یزید کا خیال ضرور آتا. یزید پر غصہ کرتے ہیں تو حسین پر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں. یہ دو ایسی چیز ہے جو الحمدللہ حق اور باطل کے درمیان ایک امتیازی شان ہے. تو آج میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا سے اے بیٹا ادھر ہماری طرف سوچ کے ہنسنا سوچ کے دیکھو ادھر. سب سے پہلے جو آیت کریمہ اس کا ترجمہ سنو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. آج تک ہم یہ سنتے ہیں کہ درود سلام اس پہ پڑھنا اور جھگڑا بھی آج تک یہی کرتے ہیں کہ نبی پہ ہے نہیں ایسے پڑھنا ویسے پڑھنا. میں وہ سب جھگڑے کو آج ختم کر دیتا ہوں. آیت کریمہ مطلب حسینی کرامت کہیے جو تلاوت ہوگی حسینی کرامت ہے یہ. آپ دیکھیے صلاۃ درود کو کہتے ہیں سمجھ رہے آپ. اور آیت نمبر 154 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اس آیت کریمہ کا اگر سمپل ترجمہ کریں تو مومن کے بارے میں نازل ہوئی. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تم ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رکھا وہ اللہ جانتا. الف لام میم آپ پڑھتے نہیں لیکن اس میں میننگ دیکھتے نیچے حامیم پڑھتے آپ میننگ نہیں ہے اس کے نیچے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی جو صرف پڑھنا ہے اور آپ کو بلیو کرنا ہے ماننا ہے اس کی میننگ کے پیچھے اس پہ ڈسکس کرنا نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے فرمایا یہ زندہ ہے اب اس میں تم ڈسکس مت کرو یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس میں ڈسکس مت کرو. فزیکلی طور پر کیا ہے اس کے طور پر کیا ہے اس کے طور پر اللہ فرما رہا نہ کہو لا تقولوا مت کہو. کہنے سے تعلق رکھتا ہے. مت کہو جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ مردہ ہیں مت کہو. گلے کٹ جائیں کچھ بھی ہو جائے یہ تم فزیکلی طور پر فزیکل میں تم ماسٹر ہو سکتے ہو خالق میں تم خالق نہیں ہو مخلوق ہو. ایک خالق اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نہیں یہ دنیا کی تعلیمات ایک طرف پیدل کرتے ہوئے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو مرے ہیں وہ مرے نہیں ہے وہ زندہ. اللہ جو مرے ہیں. اب آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ آیت نمبر 157 میں ہم آزمائیں گے بھوک سے خوف سے اموال کو کم کر کے یہ کر کے وہ کر کے پورا. اور آگے پھر مبشر الصابرین حبیب مکرم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبت وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے قالوا وہ بول پڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. ہماری
ابتدا بھی اللہ کی طرف سے، ہماری انتہا بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ایک دم ایمان والوں کی بات ہے۔ اب اللہ فرما رہا کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھیں گے، جملے میں غور کریں، جو لوگ ایسا عقیدہ رکھیں گے، آپ ہم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے الحمدللہ رکھتے ہیں، جن کی باتیں نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے۔ اب جھگڑا کر رہے تھے نبی پہ پڑھنا نہیں پڑھنا کرتے، اب یہاں مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومن ایسا عقیدہ رکھیں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات بولے درود ورحمہ اور اللہ کی رحمت، واولئک هم المهتدون، اور وہی ہدایت پر ہے، وہی سیدھے راہ پر ہے، وہی رائٹ پہ، وہ بہترین سیدھے راہ پر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا پورا ترجمہ ہو، اس لیے آپ جھگڑا نہ کرو، آپ مومن ہو تو آپ پر بھی اللہ درود بھیجے۔ کیا کتنی پیاری بات ہے۔ اب جھگڑا نہیں کرنا، کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اپنا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر کہاں جائیں گے؟ آپ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو ہر بات آپ کی جنتی ہونی چاہیے، ہر بات آپ کی اچھی ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ کیجیے جس سے آپ کے ایمان پر نقصان آئے، آپ کے کلمہ پر نقصان آئے۔ ایک بات تو اب آپ تھوڑا توجہ سے سنیے، حسین کا میں نے جملہ کا اوپر چلائی، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، قرآنی تصور کیا ہے؟ بڑے اہل علم بیٹھے آپ الحمدللہ، تاریخ سے، ہسٹری سے، کسی دنیاوی رائٹر کے حوالے سے اگر بولی جائے بات تو اس میں یہ شک واقع رہتا ہے کہ یہ تو مخلوق ہے، پتہ نہیں ان سے چپ ہونا ممکن ہے، صحیح ہے، لیکن آپ خالق کے حوالے سے توحید کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا کیا تصور ہے؟ یہ تصور آپ کو مل جائے گا تو خدا کی قسم ایک کتے والی جو دنیا ہے نا، حضرت ایسا کتے، یہ دنیا ختم ہو جائے گا۔ بولے ایسا کتے نہیں، وہ اقتدار کے لیے گئے کربلا، وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے کربلا، وہ سیادت کے لیے گئے کربلا، وہ حکومت کے لیے گئے کربلا، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، انہوں ایسا کتے۔ ابن کثیر نے یہ کہا، ابن قیم نے کیا، ارے اللہ کے بندے، ابن رسول پر ابن کثیر کا فتویٰ لگا رہا، وہ ابن رسول ہے اور ابن کثیر کا فتویٰ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ہم قرآنی تصور آپ کو دے رہے ہیں، قرآن کی چند آیت کریمہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور پوزیٹیو انداز میں آپ دیکھیے کہ جب رب کسی کی تعریف کرے تو اب سب بھی اس کی توہین کر دے، رب کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا، لیکن رب کسی کی توہین کر دے، سب اس کی تعریف کرے تو کچھ بھی اس کی تعریف ہونے والی ہے نہیں۔ اب ذرا سنیے قرآن پاک کی چند آیت کریمہ، یہ سورہ دہر، سورہ دہر بولے تو سورہ انسان کو اس کو بولتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں، اور آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 سے لے کر آیت نمبر 7 سے لے کر کے آپ مطالعہ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا عقیدہ معلوم ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے بڑا اچھا تصور۔ اچھا ایک اور بات پہلے کھل کر کہتا ہوں کہ کربلا کے بعد امام حسین کی عظمت کو سمجھنے کی بھول بھی مت کیجیے گا۔ امام حسین کی عظمت کربلا سے بہت پہلے واقع ہو چکی ہے۔ امام حسین کربلا گئے ہیں 59 سن ہجری میں، 59 میں، جس وقت عمر امام حسین کی 54 ہے، 54 ایئرس کے تھے اور 59 میں کربلا واقع ہوا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں حضور کے زمانے میں کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال کے اندر کی عمر ہے، غور کریں آپ۔ تو امام حسین 54 ایئرس کے بعد کربلا کے میدان میں آئے ہیں، تو یہ 54 ایئرس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کربلا سے امام حسین نہیں ہے، امام حسین سے کربلا ہے۔ نوٹ کریں جملہ، آج امام حسین کو کربلا کی تاریخ اور کربلا کے آئینے میں لوگ پیش کر رہے ہیں، اور لوگ بس یہی سمجھ رہے ہیں کربلا بولے تو امام حسین، ارے وہ ایک دن 2 دن اور ایک دن 1 ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے۔ 54 ایئرس امام حسین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے یہاں متعین ہے۔ اللہ اس کے رسول نے 54 سال پہلے ہی امام حسین کی عظمت، حسنین کریمین کی عظمت، اہل بیت کی عظمت کو پیش کر دیا ہے۔ لہذا کربلا افیکٹر نہیں ہے، کربلا افیکٹڈ ہے۔
جملے میں غور کریں کربلا افیکٹڈ خود ہے. اسی لیے وقت کا امام کہتا ہے کہ کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, کربلا کی قسمت نے کیا. خیر, اب جب یہ بات سمجھ گئے کہ کربلا سے امام حسین کو سمجھنے کی بھول مت کیجئے, امام حسین کو 54 سال پہلے سے سمجھیے, وہی میں آج سمجھاؤں گا. درود شریف پھر پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ دیکھیں, بولوں گا میں اس انداز میں, لگے گا قصہ ہے, لیکن جب آیت فٹ کر دوں گا تو مزہ آ جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, کبھی بھی اپنے اعمال کو خدا تک پہنچنے کے لیے سامنے مت لائیے گا. جب بھی آپ کو لانا ہو تو اعمال کو پیچھے کر کے نبی اور آل نبی کو پیچھے کیجیے. کیونکہ آپ نہیں جانتے, صحابہ کرام سے نبی پوچھتے تھے. بخاری شریف حدیث ہے, حضرت انس اس کے راوی ہے, فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں آپ بتائیے. تو نبی نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری کیے ہو؟ اب آپ صرف بتائیے, کیا صحابی بے نمازی کا نام ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جن کے سامنے پہلے راؤنڈ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. توجہ دیجیے گا, وہ مجھے ڈائریکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹھے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. توجہ دیجیے. اب صحابی کس ذات کو کہتے ہیں جنہوں نے عمل کی دنیا میں ایک مثال, اور اس طرح مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو, اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے, صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پارہ نمبر 1 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے حبیب مکرم, اے صحابہ کرام کی جماعت, تم اتنے بے ایمان عظیم بن گئے ہو کہ اب تمام قیامت تک کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں, صحابہ کو اپنے ایمان کا آئیڈیل بناؤ اور فقط اہتداؤ, اور ہدایت کا پروانہ مجھ سے لو. جملے پہ غور کریں تو صحابہ کرام سے جب نبی نے عرض کیا کچھ تیاری کی ہو تو صحابہ کو کہنا چاہیے نا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ نے جو کہا ہم مانتے ہیں, ہم صبح شام کا عمل ڈائریکٹ آپ نے ہمیں دیا ہے, ہم سے پوچھ رہے ہیں کچھ تیاری کیا ہو. لیکن صحابہ یہ نہیں بول رہے ہیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا صلاۃ ولا صوم ولا حج او الی آخرہ. یا رسول اللہ, نہ میرے پاس نماز ہے, نہ میرے پاس روزہ ہے, نہ میرے پاس حج و زکات ہے, میرے پاس عمل کی کوئی کوانٹٹی یا کوئی کوالٹی نہیں ہے. نبی کو کہنا چاہیے جاؤ پھر, صحیح ہے, جاؤ پھر, جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کس لیے آئے ہو. لیکن اس سے پہلے دل مصطفیٰ تڑپا, اور تڑپتے ہوئے دل کا سہارا بن کر نبی نے ارشاد فرمایا کچھ تو بولو, کچھ تو بولو. یہ سننا تھا دل سے. کہتے ہیں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لیکن یا رسول اللہ, آپ نے جس اللہ کا انٹروڈکشن کرایا ہے اس اللہ سے اور آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں. اللہ سے اور آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں. آج اگر بڑے پیر کو بھی بولیے گا نا آپ میں پیار کرتا ہوں اور نماز نہ پڑھیے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے, صحیح ہے کہ نہیں. لیکن دیکھیں آپ, صحابی کہہ رہے ہیں میں بہت محب اللہ, میں محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا, حدیث کا جملہ سنیے, ایمان تازہ کیجیے, انت مع من احببت, جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. انت مع من احببت, جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. اس لیے میں نے کیا کہا, عمل کو آپ ہم سب کبھی بھی قبولیت کے لیے, نجات کے لیے, پیش خدا حاضر ہونے کے لیے کبھی بھی سامنے نہ لائیے. کچھ نہیں ہے, کیا ہے, نبی ہے, آل نبی, محبت ہے اللہ رسول کی, بزرگوں کی, بس یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. باقی جو کچھ ہے اللہ تو کچھ جان ہی رہا ہے, پوچھ کے ہی تو رہا ہے, صحیح ہے, کچھ کیوں رہا. لہذا جب وہ جان کر پوچھ رہا ہے تو آپ بھی جان کر ایسا جواب دیجئے کہ خود کہے ہاں واقعی تیرا ایمان ہے, واقعی تیرا ایمان. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
توجہ دیجیے گا، یہ سورہ دہر پارہ نمبر 29 کی آیت کریمہ، آیت نمبر 7 میں۔ اب اس کا پس منظر پہلے سن لیجیے۔ حضرت فاطمہ ہے اور حضرت علی ہے، اور فاطمہ کی ایک کنیز ہے، فاطمہ کی ایک کنیز ہے جن کا نام فضہ، فضہ FIZZAH، فضہ، ڈبل زیڈ لکھنا، فضا نہیں لکھنا، فضا جو ہے فلم انڈسٹری کی کسی لڑکی کا نام، فضہ، اور عربی میں فا زاد گولہا، ذات پہ تشدید، فا زاد گولہا، فضہ، نوٹ کریں آپ، الحمدللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی کنیز ہے، ان کے صدقے میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بخشی جائیں۔ یہ تینوں ہیں، امام حسن اور امام حسین سخت بیمار پڑ گئے، ماشاءاللہ الحمدللہ، کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے، ضرور کھائیے گا، تبرک صحیح ضرور کھائیے گا، ابھی قرآن کی آیت سن لیجیے، مزہ آ جائے گا۔ امام حسن اور حسین بیمار پڑ گئے، عربی کا جملہ لما مرضا، مرضا میں ایک بیمار پڑ، مرضا عربی کا جملہ ہے دو، امام حسن اور حسین بیمار پڑ گئے۔ تو اب بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں، حضرت علی اور فاطمہ اور فضہ تینوں بیٹھی ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر بیک زبان کہتی ہے، اے اللہ حسنین اور کریمین کو شفا دے دے، ہم 3 روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، حسنین اور کریمین کو شفا دے دے، ہم 3 روزہ رکھیں گے، جس کو آپ ہم لوگ بولیے منت مانے، نظر مانے، شرعی طور پر۔ آپ بھی کبھی بیٹے بچے کسی کے بارے میں کامیابی کی اگر دعا تمنا کریں تو ایسی منت مانگنا صحیح ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، ہم 3 روزہ رکھیں گے، 1 روزہ رکھیں گے، 2 روزہ رکھیں گے، اور کامیاب ہو جائے تو رکھنا، چھوڑنا نہیں، بھولنا نہیں۔ بھولنا نہیں، بھولے تو پھر کہاں تو الٹا ہو جاتا ہے، جنگل میں پروموشن ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب یہ تینوں نے بیک زبان روزہ کی نیت مانی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، شفا دے دیا، برآ شفایاب ہو گئے۔ اب جب شفایاب ہو گئے، علی، فاطمہ، فضہ تینوں روزہ، اور عالم دیکھیے، آج جو ہے نہر فرات کی بات ہوتی ہے، یزید کے پانی۔ اچھا ایک اور بات بول دوں، حسین کو مجبوری کا نام مت دینا، مظلوم کہہ سکتے ہیں، مجبور مت کہنا، مجبور کہو گے تو زندگی بھر تک مجبور رہو گے، مظلوم کہہ سکتے ہو، ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، مجبور نہیں ہے امام حسین۔ کیوں؟ دیکھیے آپ، امام حسین اور حسن جب بیمار پڑ گئے اور اسے شفا پا لیے، تو اب ایسے عالم میں باپ علی، گھر میں قحط کا مسئلہ، کچھ بھی کھانا نہیں ہے۔ عربی کا جملہ سنیے، استقرض علی من یہودی، ایک یہودی سے جا کر حضرت علی نے، انڈیا کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، 3 کلو جا کر کے یہودی سے قرضہ لایا افطاری کے واسطے، افطاری اور سحر کے واسطے 3 کلو قرضہ لایا۔ 3 کلو کیوں لایا؟ 3 روزہ رکھے تھے تو 1-1 کلو کے واسطے، 100 کا لفظ ہے عربی میں، مگر انڈیا کے حساب سے پیمانہ ہے اتنا، آپ نے توجہ دیجیے گا، 3 کلو لایا، ایک دن کر کے افطاری کریں گے۔ جب لانے کے بعد فاطمہ کو سپرد کر دیا، دیکھیں 1-1 کلو کر کے کرنا، 3 جنے ہیں اور 2 بیمار ہیں، بیٹے ہیں، 5 جنے ہیں، کل 1 کلو کر کے کرنا۔ سب سمجھ رہے نا؟ نہیں سمجھے تو ذرا بولیے گا۔ ہوا ایسا، روزہ رکھے، شروع کر دی۔ اب روزہ رکھنے کے بعد، اب سڈنلی ایک دم جلدی سے آپ بول دے رہا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت مجھے بتانی، ایک جب روزہ رکھے، افطاری کا وقت ہوا، اب بہترین پھر دسترخوان بچھائے اور 1 کلو پکا کر حضرت فاطمہ نے سجایا، اور سجانے کے بعد دونوں بیٹے ہیں اور تینوں ہیں، ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اب منہ کے پاس سائرن بج گیا ہوگا، آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، یعنی افطاری کا وقت ہو گیا، تو منہ کے پاس لے جانے والے ہیں کہ فقرع الباب، دروازے پر کسی نے دستک کیا، منہ کے پاس لے جانے والے، دروازے پر کسی نے دستک کیا۔ فاطمہ نے کہا علی کو، دیکھیے جا کر کے دروازے پر کون ہے۔ علی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دیکھا کہ خوبصورت چہرہ کہہ رہا ہے انا یتیم، پہلے جملہ کہا انا مسکین، میں مسکین ہوں، بہت دن سے کھایا پیا نہیں ہوں۔ فاطمہ کے کان میں یہ بات آئی، فاطمہ نے سارا افطار
شادی کا سامان لپیٹ دیا اور کہا تاجدار آئیے لیجئے اور جا کر دے دیجئے. سبحان اللہ. آپ تھوڑا سی لنک بھیجیے فرات کی طرف, تھوڑا سی لنک بھیجیے کربلا کی طرف. بیمار ہے حسن و حسین, انرجی کی کتنی ضرورت پڑے گی ان کو. چلیے یہ تینوں ٹھیک ہے, بھوکے رہ بھی گئے تو چلے, بیمار تو نہیں تھے نا. ایسے عالم میں چلو کم سے کم ان دونوں کے لیے تو رکھ لیتے کوچ. ٹریننگ کا تربیت فاطمہ دیکھیے, تلقین علی دیکھیے اور تعلیم مصطفیٰ دیکھیے. جب دے دیا اب پانی پی کر کے تینوں جو تھے پانچوں پانی پی کر کے رہ گئے. پانی بھی ملا کے نہیں رہ گئے. اب دوسرا دن ہونے والا ہے, شہری کا تو لائے تھے, 1 کلو کا لائے تھے. اب شہری میں جو پینا تھا تینوں پھر ویسے پی لیے, شہری کر لیے. پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے, جلدی بتا رہا ہوں میں. دوسرا کلو بنا کر حضرت فاطمہ لائی, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آواز آنے والی ہے, افطاری کا وقت ہونے والا ہے, کھانے والے ہی ہیں کہ پھر دروازے میں کسی نے دستک دیا. ماشاءاللہ, اب میرے بولنے سے پہلے تینوں دن کی سمجھ گئے ہیں آپ. بس الفاظ سننا چاہ رہے ہیں, لیکن ایمان تازہ کیجئے اور محسوس کیجئے کہ کیا قربانی دی ہے اہل بیت اطہار نے اسلام کی خاطر. آج جو حی علی الصلاۃ کی گونج سن رہے ہو, یہ احسان ہے حسین کے سجدے کا. ورنہ سجدہ تو یزید نے بھی کیا تھا. یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی کربلا میں, حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی. لیکن تم آئیڈیل کس کو مانتے ہو؟ حسینی کیمپ والی نماز. صحیح ہے. نماز کی بنیاد پر رب العالمین بخشش کا اور نجات کا دار و مدار رکھتا تو یزید کو بھی بخش دیتا, یزیدیوں کو بھی بخش دیتا. لیکن ابھی میں بتاؤں گا حقیقت کے آئینے میں. یہ دوسرا دن جب ہوا تو دوسرا دن جب دستک دیا گئے علی, اور علی نے جب دیکھا دروازہ کھولا تو اس نے ایک جملہ یتیم میں یتیم ہوں, بہت دن سے کھایا نہیں ہوں, پھر لپیٹ کر حضرت فاطمہ نے دے دیا. تیسرا دن ہوا, پھر دروازہ کھلا. اس نے کہا انا اسیر, میں اسیر اور قیدی ہوں, میں اسیر اور قیدی ہوں, بہت دن سے نہیں کھایا ہوں. 3 کلو لائے تھے, قرضہ لائے. نوٹ یہ کرنا, پورا گھر میں نہیں تھا کہ لے جاؤ ہم بعد میں بنا کے کھا لیں گے بریانی, ایسا بھی نہیں. جب قرضہ لائے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے 24 گھنٹہ دانا پانی سے بالکل بھوکے. صحیح ہے, یہ مجبوری نہیں, اختیار دے کیا. بھوکے رہ کر کے آپ کو کھلایا ہے. یہ مسلک اہل بیت ہے. سبحان اللہ. اہل بیت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل بیت کو ایسی سوچ نصیب فرمائے, سب کو غلامی نصیب فرمائے. توجہ دیجیے, اسیر قیدی. اب اس کے بعد یہ تو بات ہوگی قصے کے اعتبار سے ہنس رہے تھے آپ, ہنس رہے تھے کہ قصے ہو رہے ہیں. اب قرآن سنیے. جبرائیل کو مولا بھیجتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. اب آیت نمبر 7 دیکھیں, اللہ سبحانہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ سورہ دہر سورہ انسان پاکی 29 کی آیت کریمہ ہے. یوفون بالنذر, نذر بولے تو دیکھیں, یہ لوگ یوفون پلورل کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے, جان رہے آپ, ایک کا نہیں جمع کا صیغہ ہے. تو یوفون بالنذر, یہ لوگ نظر کو پوری کرتے ہیں. کون لوگ پوری کرتے ہیں؟ یہ علی ہے, فاطمہ ہے اور فضا ہے. نظر کو یہ تینوں پوری کرتے ہیں. آنکھ لاؤ پیارے, قرآن کی قرآنیت کو سمجھو, قرآن میں کیا ہے اسے سمجھو. قرآن کو دیکھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے کہ سنو, قرآن کا 30 پارے کا حافظ قرآن تھا شمر, جس نے حسین کو قتل کیا. 30 پارے کا حافظ قرآن تھا. ہر حافظ قرآن بخشا جائے گا نہیں, حسین کو قتل کرنے والا بخشا جائے گا, کبھی نہیں بخشا جائے گا. تو قرآن کو اس نے یاد کیا, قرآن میں یاد کیا ہوتا تو کبھی نہیں چڑھتا حسین کے سینے پر. حسین کے دھول کو چومنے والے صحابہ, حسین کے قدم کو چومنے والے صحابہ, نبی پاک اپنے کاندھے پر لیں, سجدہ طول کر دیں, عبادتیں موقوف کر دیں, خطبہ کو مؤخر کر دیں حسین کے لیے, حسنین کے لیے, اور تم ان کے سینے پر رہ کر کے للکارتے ہوئے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہو, قتل کر رہے ہو. واقعی شمر, یہ تیری بدقسمتی تھی, ہماری قسمت ہے. حسین تیری شہادت کو سلام ہے, تو نے شہید ہو کر کے سب کو بچا لیا.
سب کو بچا لیا اور تجھے رب نے بچا لیا. توجہ دیجیے گا, یوفون بالنذر, یہ تینوں نظر پوری کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, 6666 آیتوں کا اگر مطالعہ ہم کریں گے تو 100 آیت بھی نہیں ہوگی نماز کے بارے میں, 100 آیت بھی نہیں ہوگی حج کے بارے میں, 100 آیت بھی نہیں ہوگی زکات کے بارے میں. تو جتنے بھی پلرس آف اسلام ہیں ان کے بارے میں 6666 آیتوں کا اگر مطالعہ کریں تو 66 آیتوں کو اگر دیکھیں تو سارا مسائل, سارا مطلب یہ کہ احکام الہیہ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر. حج اس میں, زکات اس میں, نماز اس میں, روزہ اس میں, سب اس میں آ رہے ہیں. اب 6666 آیتوں میں 6000 آیتیں کس لیے واقع ہوئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نظر پوری کرتے ہیں اللہ اس آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے. اے دنیا والے دیکھ لے, کربلا سے حسین کو سمجھنے کی بھول مت کرنا. واقع کربلا حسین کی زندگیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ورنہ حسین کی عظمت میں نے ازل ہی میں لکھ دی ہے. حسین کا مقام میں نے ازل ہی میں لکھ دی ہے. یوفون بالنذر, علی رکھتے ہیں ان کے لیے منت اور پوری کرتے ہیں. فاطمہ منت پوری کرتی ہے, فضہ منت پوری کرتی ہے, اور ان کے منت پورے کرنے کو میں اتنا پسند کرتا ہوں کہ قرآن کی شکل دے رہا ہوں. قرآن کی شکل دے رہا ہوں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ تو منت کا پہلو. اب علی نظر آئے قرآن میں, فاطمہ نظر آئی قرآن میں, فضہ نظر آئی قرآن میں, حسن حسین نظر آئے قرآن میں. یہ ہے اصل. تو قرآن میں دیکھیں گے تب نظر آئیں گے, کو دیکھیں گے تو نظر نہیں ہوگا. قرآن میں دیکھنا ہوگا. توجہ دیجیے. اب ایک اسی آیت نمبر 8 کو دیکھیے. اب جب آپ ہم سب کسی پر احسان کرتے ہیں, اب دیکھیے جیسے کسی نے پھول پہنا دیا اور شکریہ الحمدللہ جزاک اللہ بولتے ہیں الحمدللہ. احسان کا بدلہ احسان ہے. پر نمبر 27 میں سورہ رحمان میں آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کا کچھ نہیں, یعنی احسان ہی ہے. آپ کو شکریہ احسان یہ سب بولتے ہیں. اب بتائیے ان تینوں کو کھلایا اہل بیت نے, خصوصاً علی, فاطمہ, فضہ, حسنین قریب رہے, کھلایا. اب جب کھلایا فطری طور پر ہے احسان کا بدلہ احسان. عہد رسالت کے قرب کا زمانہ, احسان کا بدلہ احسان. اور نبی کے پر نازل ہو رہی آیتیں تو عہد رسالت کہتے ہیں, قرب کا کیا عہد رسالت ہے. تو احسان کا بدلہ احسان جب ہے تو یہ تینوں آئے علی, فاطمہ, فضہ, اور سب کا احسان بولنے کے لیے, شکریہ بولنے کے لیے. تو اس سے پہلے تعلیم دیکھیے. اب تک تو بولا تھا تعلیم نبی, اب دیکھیے تعلیم خدا, تحسین مصطفیٰ, تلقین فاطمہ, تربیت علی. اب تعلیم دیکھیے. آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یہ تینوں آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اور مصطفیٰ علی اور فاطمہ کو سنائیں گے کہ اے علی اور فاطمہ, وہ تینوں کو تم نے جو کھلایا ہے یہ میرا مشن ہے, اور میرے مشن میں کسی کو کھلاتا ہوں تو اس کے شکریہ اور احسان کی تمنا اور آرزو میں نہیں. جیسے وہ آنے والے تھے, زبان علی کی ہلنے والی تھی کہ ایک آیت کی شکل میں علی کی زبان پر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. کیا جملہ ہے, سبحان اللہ. یعنی اس سے پہلے کہ آپ بولنے والے تھے, اے علی تم بولنے والے تھے, تم بولنے والے تھے کچھ, یا وہ تینوں بولنے والے تھے کچھ. یہ تینوں اور دونوں کی تمام بولی کو رب اپنی زبان میں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے شکریہ ادا کرنے والوں, علی کی زبان سن, فاطمہ کی زبان سن, حسنین کی زبان سن, فضہ کی زبان سن. یطعمون الطعام علی حبہ, یہ جو کھانا کھلائے ہیں یہ جزا اور شکر کے بدلے اور نیت و ارادہ سے نہیں, علی حبہ, یہ صرف اللہ کی محبت پر کھلائے. علی حبہ, جاؤ, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, تم سے نہ جزا کی امید اور نہ ہی شکر کا ارادہ لے کر کھلائے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, سب سمجھ میں آ رہا ہوگا نا الحمدللہ. وہ آیت تو مطلب آیت نمبر 8 سے لے کر کے 17 تک ہے, لیکن آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ قرآن بھی اس کی تعریف کر دے. آپ اس تعریف کی ضرورت ابن کثیر سے ہم پوری کریں گے.
یا ہم دنیا کی کتابوں سے پوری کریں گے؟ آج کل بولا جا رہا نا انہوں ایسا بولے بخاری شریف میں یہ ہے. دیکھو جتنی بھی کتابیں لکھی سو ہیں یہ سب مخلوق کی لکھی سو. قرآن پاک اللہ کا کلام قدیم ازلی ہے, نہ مٹنے والا کلام ہے. اللہ قدیم, اس کا کلام قدیم, نہ مٹنے والی بولی ہے. تو انمٹ کتاب میں جب تعریف حسین کی, حسن کی, اہل بیت کی ہے تو آپ خدا کی قسم دنیا کی کوئی تاریخ بھی نہیں بن سکتی ہے مٹنے کے لیے حسین کی عظمت کو مٹانے کے لیے, ہرگز نہیں بن سکتی ہے. اب جب یہ پازیٹو طور پر حسنین کریمین کا یہ تصور آپ سمجھ گئے تو ایک اور آیت کریمہ سنیے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آپ دیکھیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عاقب نامی, عبد المسیح نامی ایک شخص ہے جو عیسائی سب سے بڑا عالم تھا اس زمانے میں. نبی کے زمانے میں بڑا عالم تھا عیسائی, جس عالم کو راہب بولتے ہیں عربی میں, رہبان کا لفظ بھی عربی میں آیا ہے, اور ہندی اور فارسی میں پادری بھی بولتے ہیں, چرچ وغیرہ کا لفظ سمجھ رہے ہو. تو سب سے بڑے عالم کو جیسے ہم لوگ عالم بولتے ہیں تو وہ لوگ راہب بولتے, احبار حبر بولتے, سمجھ رہے ہو. تو بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ سب لوگ ان کے علم پر بھروسہ کرتے تھے. مصطفیٰ کے پاس آئے اور ایک چیلنج کیے کہ اے محمد اگر تیرا دین حق ہے تو ہم پریکٹیکلی طور پر حق اور باطل کا مظاہرہ کرنا اور دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں مباہلہ. مناظرہ بھی آپ بول سکتے ہیں, پریکٹیکلی مناظرہ کو مباہلہ بولتے. اب کیسے؟ یعنی بیٹھتے ہیں دونوں فریق بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے, جن کا مذہب جھوٹا ہے, اللہ ان کے اوپر لعنت کرے, اللہ ان کے اوپر لعنت کرے, سمجھ رہے آپ. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرما دیتا ہے. جس کا مذہب جھوٹا ہے پریکٹیکلی طور پر اس کا مذہب جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے, اس کے لیے سند نازل ہو جاتی ہے. یہ مباہلہ ہے پریکٹیکل. تو نبی پاک نے کہا بالکل ایکسیپٹڈ ہے آپ کا چیلنج, بالکل قبول ہے آپ کا چیلنج. تو اس نے کہا آخر میں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کل آتے ہیں وقت کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کل آتے ہیں. ٹھیک ہے کل آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں علی کو, بلاتے ہیں فاطمہ, بلاتے ہیں حسن, بلاتے ہیں حسین. میں یہاں پر بڑی محبت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب حسن اور حسین کا وجود ہے تو خدا کی قسم ابو بکر تو ہوں گے, عمر تو ہوں گے, عثمان تو ہوں گے ہی, علی تو ہوں گے. اور یہ مقام ایسا میں اب مقام کہہ دوں, ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے سسر ہونے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, سسر جو باپ کا رتبہ رکھتے ہیں. عمر بھی سسر کی حیثیت رکھتے ہیں. عثمان ذوالنورین دو بیٹی یعنی داماد مصطفیٰ, اتنے بڑے مقام والے صحابہ کرام بیٹھے ہیں لیکن بلا نہیں رہے ہیں افضل البشر کو. افضل البشر کو نبی نہیں بلا رہے. منشأ خدا اور منشأ مصطفیٰ سمجھ کے سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے لوگوں سنو, نبی جو بھی منہ سے بولتے ہیں نا یہ بولی لب مصطفیٰ کا ہوتا ہے, بولی خدا کی ہوتی ہے, بولی خدا کی ہوتی ہے. لہذا ڈسکس مت کرنا. اگر علی کو بلا رہے ہیں چپ مان لے, فاطمہ کو بلا رہے ہیں چپ مان لے, حسن حسین کو بلا رہے ہیں چپ مان لے. مت عقل دوڑانا کہ افضل البشر کو کیوں نہیں بلا رہے, کیوں بولے, ایمان چلا جائے گا. کیونکہ وہ ایمان کی دنیا میں کیوں شک کی راہ نہیں ہے, وہاں تو کمانڈنٹ پہلو ہوا کرتے ہیں, وہاں تو یقینیات بھی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں, شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلی ہی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 2 میں لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو آپ ذرا بتائیے, علی کو بلاتے ہیں اور علی کو پیچھے ہے, فاطمہ بھی پیچھے ہے, حسن بھی ہے سامنے, لیکن حسن اور حسین کو سامنے صرف دور نہیں بٹھاتے ہیں, حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور حسین کو اپنے گود میں لیتے ہیں. حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے, حسین کو گود میں لیتے, علی پیچھے, فاطمہ پیچھے. اور آپ کہتے ہیں سنو یہ عیسائی لوگ آنے والے ہیں, ان کا چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے, میں صرف دعا کروں گا تم سب آمین کہہ دینا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دنیا کی کوئی طاقت مجھے بتائے جو اپنی دعا اور اپنے عمل پر بھروسہ کرتے ہیں. ارے نبی سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے, لیکن نبی اعلیٰ ہو کر کہہ رہے ہیں حسن کو
تھے کہ عاقب عبد المسیح نامی دور ہی میں تھا، 100 قدم دور ہی میں تھا، اچانک اس طرح سے ہاتھ کہتا. ہماری طرف پوری توجہ سے سنیے گا، جب تک میں دیکھوں گا آپ بیٹھے اچھے سے الحمدللہ، ورنہ میں ہمارے لیے برات کہتا ہوں کیونکہ میں ٹیچر آدمی ہوں. میں توجہ سے سنیے. ایسے ہاتھ کرتا عاقب عبد المسیح نامی دور ہی میں ہے، اور جب ایسے ہاتھ کرتا تو پیچھے کے لوگ بولتے ہیں حضور کیا ہوا، حضور کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رکو 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 رکو. ارے رکیں گے کیوں؟ چلیے نا، چیلنج ہے، قبول کرنا ہے، امتحان ہو رہا. کہا رکو رکو رکو. ارے آپ رکنے جب بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بتاؤ. ارے میرے کو مانتے ہو نا قائد، میرے کو مانتے ہو کمانڈر، تو میں بول رہا ہوں تو رکو نا. کہا جی 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 میں رکوں گا وہاں. اس کے بعد دور ہی سے کہہ رہے ہیں میں جس حسین چہرے کو دیکھ رہا ہوں، دور میں ہے وہ جس نے چیلنج قبول کیا. کیا کہتے ہیں؟ میں جس حسین اور خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس چہرے نے اگر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیا یا عیسائیت کے خلاف آمین کہہ دیا، تو تم جو ہے ابھی یہاں دیکھ رہے ہو جتنی عیسائیت یہ تو ختم ہوگی ہی، لیکن میرا وجدان و یقین کہتا ہے کہ پوری کائنات سے عیسائیت ختم ہو جائے گی اگر اس نے آمین کہہ دیا. یہ جملہ کہنا تھا. مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل آ گئے. اب سورہ آل عمران قرآن پڑھتے ہیں آپ، پڑھیے خدا کی قسم، وہ شمر والا حافظ قرآن مت بنیے. ایک سورہ قرآن میں رکھیے لیکن حسین کی محبت میں رکھیے. پورے حافظ قرآن مت بنیے، ایک سورہ پڑھیے لیکن اے حسین یہ قرآن کا ایک سورہ تیرا دوست ہے، تیری محبت میں نے رکھا ہے. علم ترى کیف پڑھیے، حسین کی محبت میں پڑھیے، حسن کی محبت میں پڑھیے. یہ نبی پاک دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. جبرائیل آ گئے، سب سمجھ گئے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر وحی نازل ہو رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے. وحی کی آیت آئی، اور جب آیت آ گئی تو اب سنیے مزہ. حسین کا حسن کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، حسین گود میں ہے، علی پیچھے ہے، فاطمہ پیچھے ہے. قرآن کی اب آیت سنیے اور مزہ آئے گا. کیا فرماتا ہے اللہ؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب ترجمہ سنیے کہ میرے حبیب، جو لوگ آپ سے اللہ کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھنے والے کرسچن اور عیسائی، یہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اللہ کا بیٹا کا تصور رکھتے ہیں اور مجھے باپ مانتے ہیں، جو ربوبیت کا اور الوہیت کا صحیح تصور نہیں ہے، یہ لوگ آپ سے چیلنج کیے ہیں. آپ نے چیلنج کو قبول کیا. ارے آپ کا چیلنج میرا چیلنج ہے. میں کیسے آپ کو سیر ہونے دوں گا؟ کہیے ان سے تعالو، آؤ آؤ. وہ کھڑے تھے، وہ کہہ رہے رکو، اور اللہ کہہ رہا ہے حبیب کہو آؤ تعالو. سعودی عرب اگر گئے ہوں گے تو آپ سنتے ہوں گے تال حج تال حج تال حج. تو ایک جنے ہوتے تو تال بولتے، اور سب جنے ہو تو تعالو تعالو آؤ. کھڑے کیوں ہو؟ تعالو ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائے بیٹھے ہیں. ابناءکم، تم بھی اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائے بیٹھے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا، اور ہم خود اپنے آپ کو لے کر بیٹھے ہیں. وانفسکم، تم خود آؤ. ثم نبتہل، پھر پریکٹیکلی دعا کریں اپوزیشن پر. فنجعل لعنت اللہ، اور پھر ہم بنا ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے. جس کا مذہب جھوٹا، جو جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت پر سے ہی ہم سب کہیں گے. اور جو کہے گا اپوزیشن آمین کہے گا. آؤ آؤ. میں یہاں پر اتنا جملہ جب سن لیا آپ نے، بتائیے محبت سے مصطفیٰ جان رحمان، ان کی بیوی خدیجہ، ان کی بیوی سودا، ان کی بیوی عائشہ، ساری بیویوں کو ایک طرف رکھ کر خدیجہ کو سامنے لائیے، اور ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی ہے. فاطمہ خود خدیجہ کی بیٹی ہے،
سبحان اللہ. فاطمہ کی نانی ہے خدیجہ. توجہ دیجیے گا ساری اولاد انہی سے. ایک اولاد حضرت ماریہ قبطیہ سے جو باندی ہیں, بیوی نہیں باندی, ماریہ قبطیہ سے, ان سے حضرت ابراہیم. میں کہتا ہوں 7 اولاد اور 7 اولاد میں بیٹیاں سب رہی اور جتنے بچے تھے بیٹے تھے, حالانکہ وہ بچے بھی ہمارے بڑے ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے, ہمارے بڑے بخشے جائیں گے. بچے ہی میں 17 مہینے میں یعنی مدت رضاعت اور دودھ کے مہینے سے پہلے ہی سارے بچوں کا انتقال ہو. نوٹ کیجئے گا جملہ. تو یا رسول اللہ, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے بیٹوں کو بلاؤ, آپ کے بیٹے تو ہے ہی نہیں, بیٹے تو ہے ہی نہیں, اور قرآن کہہ رہا اپنی عورتوں کو بلاؤ, اور یہاں تو فاطمہ ایک ہی.